حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقت و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت اور حیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ یہ سارے کام ہم کر بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے گر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ اللہ سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، اور ان کے نبی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ یہ ہے ہمارے زوال کے اسباب۔ آج اس امت نے یہ اچھائی کا حکم تو کر لیتے ہیں، برائی سے منع نہیں کر پاتے، اپنے ہی گھروں میں برائی سے منع نہیں کر پاتے۔ یہ جب حال ہوتا ہے تو پھر قلب خلط ملط کر دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ پھر مکس اپ ہو جاتے ہیں دل، پھر سمجھ نہیں آتی نیک کون ہے، بد کون ہے، گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے۔ اس امت کی مار کی بڑی وجہ یہ ہے۔ تو ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ نہایت رحم والا ہے، نہایت مہربان ہے، حقیقی بادشاہ ہے، تمام عیوب سے پاک و منزہ ہے، سلامت رکھنے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، غالب ہے، زبردست ہے، عظمت والا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، مخلوقات کی صورتیں بناتا ہے، بخشنے والا ہے، زبردست ہے، عطا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، مشکل کشا ہے، جاننے والا ہے، ہر چیز کو روک دینے والا ہے، ہر چیز کو کھولنے والا ہے، پست کرنے والا ہے، بلند کرنے والا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، حاکم ہے، عدل کرنے والا ہے، باریک بین ہے، خبردار ہے، بردبار ہے، بزرگی والا ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے، بلند مرتبہ والا ہے، بڑا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، قوت پہنچانے والا ہے، کافی ہے، بزرگ ہے، سخی ہے، نگہبان ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وسعت و فراغی دینے والا ہے، حکمت والا ہے، محبت رکھنے والا ہے، دوست ہے، بڑی شان والا بزرگ ہے، اٹھانے والا ہے، ہر وقت جگہ ہر جگہ گواہ ہے، وہی سچا ہے، وہی کارساز ہے، بڑی طاقت والا ہے، مضبوط ہے، مددگار ہے، حمد و ثنا کے لائق ہے، ہر چیز کا شمار کرنے والا ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، زندہ بھی وہی کرنے والا ہے، مارنے والا بھی ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا بھی ہے، غنی بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، بزرگی اور عظمت والا بھی ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، قدرت کو ظاہر کرنے والا ہے، صاحب قدرت ہے، سبقت دینے والا ہے، پیچھے رکھنے والا ہے، وہی ظاہر ہے، وہی پوشیدہ ہے، بڑا کارساز ہے، انتہائی بلند و برتر ہے، احسان کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو بدلہ لیتا ہے، وہی ہے جو معاف کر دیتا ہے، وہی بڑا مہربان ہے، اور بڑی کائنات کا تصرف اس کے ہاتھ میں، عزت والا ہے، تمام مخلوقات کو جمع کرنے والا ہے، بے پرواہ ہے، غنی ہے، عطا کرنے والا ہے، منع کرنے والا ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، نفع دینے والا ہے، وہی روشن کرنے والا ہے، وہی راہ دکھانے والا ہے، وہی ایجاد کرنے والا ہے، وہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، کبھی نہ فنا ہونے والا ہے۔ اب ایسے رب کے بارے میں ہم جانتے اور مانتے تو ہیں، لیکن وہ جو ٹرو اسپرٹ میں اندر دل کے اندر کھبا ہوا ہونا چاہیے وہ نہیں مانتے، اسی لیے تو جگہ جگہ در بدر دھکے کھاتے ہیں۔